بلوچستان کے سردار وڈیرے اور نواب ہیں وہ عام آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، نہ انہیں تعلیم کا حق دینا چاہتے ہیں، نہ انہیں صحت کا بہترین حق دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی صاف شفاف پانی ان کو میسر ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں 4 مکانات ہیں، 8 مکانات ہیں، 10 مکانات ہیں، ان کو صرف ایک سہولت دی جاتی ہے کہ وڈیرا یا سردار آ کے انہیں ماہانہ کچھ مدد کرتا ہے مالی، باقی ان کے ساتھ کوئی بھی مدد نہیں کی جاتی۔ بیشتر چیزیں جو عام زندگی میں ہماری اہم ضروریات بن گئی ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ اس وقت تک بھی وہ 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ہماری حکومتیں بجائے وہاں پر ڈیولپمنٹس کرنے کے، بجائے وہاں پر عام آدمی تک مدد فراہم کرنے کہ وہ چند سرداروں کو، چند وڈیروں کو منتخب کر لیتی ہے اور انہیں نواز دیتی ہے۔ انہیں نوازنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان تک تو آپ کا جو تمام تر معاملات ہیں وہ پہنچ گئے، سرمایہ پہنچ گیا، وسائل پہنچ گئے، لیکن عام آدمی محروم رہ جاتا ہے، بدستور محروم رہ جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر 3 بڑی جو دشمن قوتیں ہیں وہ کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے BLA وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہے، پھر TTP ہے، طالبان پاکستان ہے وہ وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں، پھر طالبان افغانستان ہے، TTA ہے۔ تمام جو یہ دشمن قوتیں ہیں یہ وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف روز کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں یہ وہاں پر کر رہے ہیں، اور ان سے جو ہے ہماری آرمی اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور مسلسل یہ جنگ جو ہے جاری ہے۔ اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر حل جو ہے اس کا سیاسی حل ہے۔ سب سے پہلے عام بلوچ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ BLA ہو، TTA ہو یا TTP ہو، یہ ہنی ٹریپ کر رہے ہیں، خواتین کو محبت کے جال میں پھنسا کر، ورغلا کر، ان کی ذہن سازی کر کے ان کو خودکش بمبار بھی بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھما رہے ہیں۔ ہنی ٹریپ کے حوالے سے مقامی لوگوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، خصوصاً خواتین کی زندگیوں کو خطرہ ہے بلوچستان کے اندر۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔